السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ محترم حضور شیخ الاسلام والمسلمین ارشاد فرماتے ہیں، ادھر نہیں یا ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں یا ادھر نہیں ہے، نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے، نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے، مگر جمال نبی کو دیکھے، مگر جمال نبی کو دیکھے بشر کی ایسی نظر نہیں ہے، مگر جمال نبی کو دیکھے۔ جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، کہ نبی کے جمال کو دیکھے بشر کہتے ہیں انسان کو، مگر جمال نبی کو دیکھے بشر کی ایسی نظر نہیں ہے۔ ادھر نہیں یا ادھر نہیں ہے، نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے، مگر جمال نبی کو دیکھے بشر کی ایسی نظر نہیں ہے۔ وفور دیوانگی، وفور دیوانگی یہ کیسی، یہ شور کیسا در نبی پر، وفور دیوانگی یہ کیسی، یہ شور کیسا در نبی پر۔ جب انسان کسی مزار پر جاتا ہے اور خاص کر کے تمام امیدوں کے مرکز پر، جہاں پر اگر بندے کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی حاضری ہو جائے تو پھر وہ اپنے آپ پر فخر کرتا ہوا پھرتا ہے، وہ اپنے آپ کو خوش نصیبوں کی فہرست میں یہ خود شمار کرتا پھرتا ہے کہ اللہ نے آقا کا روضہ، آقا کا مدینہ ہمیں دکھا دیا۔ اب جب ایسے ماوا اور ملجا کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے تو پھر دل کے دکھڑے سنانے کا بھی من کرتا ہے کہ زندگی بھر میں جو جو بیتی ہوتی ہیں وہ آقا کو سنائے، کیونکہ یہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں پر کبھی نا نہیں ہے، ہر انسان کی سنی جاتی ہے، چاہے انسان کیسی بھی زبان بولتا ہو، ہر انسان کی ہر زبان جاننے والی ذات یہ میرے آقا کی ذات ہے۔ وہاں پر ہر انسان آتا ہے تو دلی خواہشیں لے کر آتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے تمام دکھڑے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائے، لیکن حضرت فرماتے ہیں وفور دیوانگی یہ کیسی، یعنی عشق اتنا ہوتا ہے ایک ایک شکایت آقا کی بارگاہ میں پیش کی جائے، ایک ایک مصیبت دین کے اندر اور پوری زندگی کے اندر جو جو تکلیفیں پہنچی آقا کی بارگاہ میں تمام تکلیفیں بیان کی جائے، کیونکہ وہی تو ایک امیدوں کا مرکز ہے، وہی تو ایک شکستہ دلوں کا کارساز ہے۔ تو کہتے ہیں ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آقا کے دربار میں جائے تو اپنی تمام رودات کو سنائے۔ حضرت فرماتے ہیں وفور دیوانگی یہ کیسی، یہ شور کیسا در نبی پر، یہ شور کیسا در نبی پر، وہ واقف راز دل ہیں، وہ واقف راز دل ہے اختر، تجھے یہ شاید خبر نہیں ہے،
وہ واقف راز دل ہیں اختر، تجھے یہ شاید خبر نہیں ہے۔ یعنی آقا کی بارگاہ میں سنانے کی ضرورت ہی کہاں ہے، وہ تو پہلے ہی سے بندے پر نظر ڈالتے ہی پہچان لیتے ہیں، بندے پر نظر ڈالتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیا کہنے والا ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت بارہا میں سناتا رہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک ایک دن اس قدر لگی کہ پھر میں لوگوں کو قرآن کے مسئلے پوچھنے لگا کہ کوئی میرے حالت کو دیکھ لے، اور قرآن کا مسئلہ میں نے آڑ بنایا ہوا تھا، بس میری حالت کو دیکھ لے، مجھے کھانا پیش کر دے۔ کہا کہ میرا مقصد یہی تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نکلے، میں نے انہیں قرآن کی ایک آیت پوچھی، انہوں نے قرآن کی آیت بتا دی لیکن آگے چل دیے۔ کہتے ہیں میرا مقصد تو حل نہیں ہوا، چونکہ مجھے تو پیٹ بھرنا تھا، کھانا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں مقصد حل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک وہاں سے ان کا بھی گزر ہوا۔ کہتے ہیں ان کو ایک حدیث مبارکہ پوچھ لی۔ کہتے ہیں ہر چیز میں بھی جانتا تھا، لیکن بس پوچھ اس لیے رہا تھا تاکہ وہ میرے حالات کو جان لے اور پھر میرا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ کہتے ہیں حضرت عمر نے بھی جواب دے دیا اور آگے کی طرف نکل گئے۔ کہتے ہیں پھر دلوں کی خبریں رکھنے والا رسول آ گیا، وہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دلوں کا چین اور دل کا قرار آ گیا۔ کہتے ہیں آقا کی بارگاہ میں بس میں نے ارادہ کیا کہ ان کو بھی ایک سوال پوچھ لو، آقا کی بارگاہ میں بھی کوئی سوال رکھو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ابھی زبان کھولنے ہی والا تھا اور سامنے سے میرے آقا پکار اٹھے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے۔ تو یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جو دلوں کے راز پہلے ہی سے جانتے ہیں، وہاں پر سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الغرض فرماتے ہیں وفور دیوانگی یہ کیسی، یہ شور کیسا در نبی پر، وہ واقف راز دل ہیں، وہ واقف راز دل ہیں اختر، تجھے یہ شاید خبر نہیں ہے۔ فلک جو دیکھے میرے قمر کو، قمر کہتے ہیں چاند کو اور فلک کہتے ہیں آسمان کو، فلک کہتے ہیں آسمان کو، قمر کہتے ہیں چاند کو۔ فرماتے ہیں فلک جو دیکھے میرے قمر کو، میرا قمر، ہمارا قمر کون سا ہے؟ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات۔ فرماتے ہیں فلک جو دیکھے میرے قمر کو تو بھول جائے اب قمر کو اپنے، تو بھول جائے قمر کو اپنے۔ فلک جو دیکھے میرے قمر کو تو بھول جائے قمر کو اپنے، چھپا لے ابر سیاہ جس کو، چھپا لے ابر سیاہ جس کو۔ ابر سیاہ کہتے ہیں کالے بادل، ابر کہتے ہیں بادل کو اور سیاہ کہتے ہیں کالے کو۔ جب کبھی آپ دیکھیں دن میں بھی سورج کبھی نکلتا ہو یا رات میں بھی چاند جب نکلتا ہے اور اگر بدلیاں آ جائے نیچے تو چاند چھپ جاتا ہے، چاہے 14ویں رات کا بھی چاند ہو لیکن اس کی چاندنی زمین پر نہیں گرتی ہے، چونکہ بدلیاں آ جائے تو چاند چھپ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں چھپا لے ابر سیاہ جس کو، چھپا لے ابر سیاہ جس کو، میرا قمر وہ قمر نہیں ہے، میرا قمر وہ قمر نہیں ہے۔ کہ یہاں پر چاہے کتنی بھی بدلیاں آئے لیکن میرے آقا کی تابناکیاں اور ان کی روشنیوں سے لوگ ایسے ہی مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ فلک جو دیکھے میرے قمر کو تو بھول جائے قمر کو اپنے، چھپا لے ابر سیاہ جس کو، میرا قمر وہ قمر نہیں ہے۔ قسم خدا کی وہ دل نہیں ہے، قسم خدا کی وہ دل نہیں ہے، تیری محبت سے جو ہو خالی، قسم خدا کی وہ دل نہیں ہے، تیری محبت سے جو ہو خالی۔ وہ ایک بزرگ نے کیا کہا تھا کہ جس کے سامنے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور اس کے دل کو ٹھنڈک نہ پہنچے تو سمجھ لو کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل یہ کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے، کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ فرماتے قسم خدا کی وہ دل نہیں ہے، قسم خدا کی وہ دل نہیں ہے، تیری محبت سے جو ہو خالی۔ وہ آنکھ بھی کوئی آنکھ ہے، وہ آنکھ بھی کوئی آنکھ ہے جو تیری جدائی سے تر نہیں ہے، جو تیری جدائی سے تر نہیں ہے۔ کہ آقا کی یادیں آتی ہو اور آنسو نہ بہے،
فرماتے ہیں وہ آنکھ بھی کوئی آنکھ نہیں ہے جو تیری جدائی سے تر نہیں ہے۔ عجب ہے لطف غم نبی بھی، عجب ہے لطف غم نبی بھی، نہیں اسے حاجت مداوا۔ عجب ہے لطف غم نبی بھی، نہیں ہے اسے حاجت مداوا۔ اگر کوئی دل کا بیمار ہو جائے پھر اس کی چاہے کتنی بھی دوائیاں کرتے رہے، لیکن جو دل کا بیمار ہو تو پھر اسے کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی، چاہے پھر اس کی باڈی چیک اپ کراؤ، ہر چیز کو چیک اپ کراؤ، لیکن جو دل کا بیمار، جس کا دل بیمار ہو چکا ہو اور جس کے دل کے اندر عشق پیدا ہو چکا ہو، اور عشق بھی اعلیٰ قسم کا عشق جو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق ہے، فرماتے ہیں عجب ہے لطف غم نبی بھی، نہیں ہے اسے حاجت مداوا، یعنی مداوا کہتے ہیں دوا وغیرہ کی ضرورت، نہیں ہے اسے حاجت مداوا۔ دوا ہو جس درد کا مداوا، دوا ہو جس درد کا مداوا، یہ ایسا درد جگر نہیں ہے، یہ ایسا درد جگر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اٹھا دو للہ، اٹھا دو للہ، اٹھا دو للہ، اٹھا دو للہ، نقاب روئے قمر فشاں کو، اٹھا دو للہ، اٹھا دو للہ، نقاب روئے قمر فشاں کو، جو آپ کے چاند جیسے چہرے پر جو آپ نے پردے ڈالے ہیں، حضرت فرماتے ہیں اٹھا دو، اللہ کے واسطے اٹھا دو۔ یہ پردے ایسے بھی کہے جاتے ہیں کہ کبھی نیند میں یا یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور التجائے کرے یا رسول اللہ، بیچ میں بہت سارے پردے ہیں، کئی مکانات ہیں، کئی شہر ہیں، کئی ملک ہیں، اور آپ کا مسکن مدینہ ہے، ہمارا مسکن احمد آباد ہے، بیچ میں کئی پردے ہیں، لیکن میرے آقا اگر چاہے تو یہ تمام شہروں کے بھی پردوں کو اٹھا دے سکتے ہیں اور یہاں پر ظاہری حیات کے ساتھ اپنے جلوے دکھا سکتے ہیں، خواب میں بھی دکھا سکتے ہیں، اللہ نصیب فرمائے، اور میرے آقا چاہے تو ظاہری جسم کے ساتھ بھی جلوے دکھا سکتے ہیں، ظاہری جسم کے ساتھ بھی جلوے دکھا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں اٹھا دو للہ، اٹھا دو للہ، نقاب روئے قمر فشاں کو، دکھا دو جلوہ کہ تیرے بیمار کو، دکھا دو جلوہ کہ تیرے بیمار کو، امید سحر نہیں ہے، یعنی صبح ہونے کی امید نہیں ہے، یا رسول اللہ اب چہرے کا دیدار کرا دیجئے تاکہ سانسیں آرام کے ساتھ نکل جائے۔ یہ مانتا ہوں تیری نظر میں، میری نظر ہے قمر، میری نظر ہے قمر یہ لیکن، یہ مانتا ہوں تیری نظر میں، میری نظر ہے قمر یہ لیکن۔ یہ شعر سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن اگر سمجھ لے تو آسان بھی بڑا ہے، کہ ایک انسان اگر کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو دوسرا انسان یہ کہے کہ مان لیجئے کہ انسان چاند کو دیکھ رہا ہے تو کہیں کہ یہ چاند کو دیکھ رہا ہے، دوسرا کہے کہ یہ چاند کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت اسی طریقے کا اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ مانتا ہوں تیری نظر میں، میری نظر ہے قمر یہ لیکن، یعنی تو سمجھتا ہے کہ میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، تم سمجھ رہے ہو کہ میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اگلا مطلب ارشاد فرماتے ہیں یہ مانتا ہوں تیری نظر میں، میری نظر ہے قمر یہ لیکن، میں ان کے طلبوں کو دیکھتا ہوں، میں ان کے طلبوں کو دیکھتا ہوں، میری نظر چاند پر نہیں ہے، میری نظر چاند پر نہیں ہے مثل اپنی ہتھیلیوں کے زمانۂ ماضی و مضارع، ہے مثل اپنے ہتھیلیوں کے زمانۂ ماضی و مضارع، ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، اور یہ دیکھیں اردو زبان کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی باتوں کو ایک ایک لفظ میں پرا دیتے ہیں۔ فرماتے ماضی یہ پچھلے زمانے کو کہتے ہیں، حال اس زمانے کو کہتے ہیں، اور مستقبل آئندہ زمانے کو کہتے ہیں، جیسا کہ ہم گجراتی میں بھی بھوتکال وغیرہ جو پڑھتے ہیں۔ لیکن مضارع لفظ ایک ایسا ہے کہ مضارع جب کوئی چیز پر بولا جاتا ہے تو اس میں حال اور مستقبل یعنی جو زمانہ چل رہا ہے اور جو آئندہ آنے والا زمانہ ہے وہ دونوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کو مضارع کہتے ہیں۔ ماضی تو پچھلے زمانے کو کہتے ہیں، اور اگر مضارع بول دیا جائے تو دو زمانے خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے۔
کہ یہ حال کا زمانہ بھی ہے اور مستقبل کا بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں مثل اپنی ہتھیلیوں کے زمانہ ماضی و مضارع، یعنی ہاتھ کی جس طریقے سے آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہو، ایسی گزشتہ زمانے کو، حال کے زمانے کو اور مستقبل کے زمانے کو، تینوں زمانوں کو اپنی ہتھیلی کے مثل دیکھ رہے ہو، تینوں زمانوں کو اپنی ہتھیلی کے مثل دیکھ رہے ہو۔ ہے مثل اپنی ہتھیلیوں کے زمانہ ماضی و مضارع، وہ کون سی شے ہیں عقل والو، وہ کون سی شے ہیں عقل والو جو ان کے پیش نظر نہیں ہے، جو ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ خدا کے پیاروں سے ہو کے بدظن، خدا کو بھی کر لیا ہے دشمن، خدا کے پیارے سے ہو کے بدظن، خدا کو بھی کر لیا ہے دشمن۔ ارے منافق تجھے ہوا کیا، ذرا بھی خوف سقر نہیں ہے، ارے منافق تجھے ہوا کیا، ذرا بھی خوف سقر، کہتے ہیں موت کو، ذرا بھی خوف سقر نہیں ہے۔ برب کعبہ کریں گے خود رہبری، برب کعبہ کریں گے خود رہبری، تمہاری وہ غائبانہ، برب کعبہ کریں گے خود وہ رہبری، تمہاری وہ غائبانہ۔ رہے طلب میں تجھے اب اختر، رہے طلب میں تجھے اب اختر، ضرورت کوئی راہ بر کی نہیں ہے، ضرورت کسی راہ بر کی نہیں ہے۔ یعنی آقا ہی خود ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ہمیں کسی کی طلب کی ضرورت نہیں ہے، ادھر نہیں یا ادھر نہیں ہے، نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے، مگر جمال نبی کو دیکھے بشر کی ایسی نظر نہیں ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اور اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل بفضل اللہ، کہ اللہ کا فضل جو تم پر کیا گیا، قل بفضل اللہ، اللہ کا جو فضل تم پر، اللہ کا فضل ہوا، وہ بھی رحمتہ، اور جو اس کی رحمت تمہارے اوپر نچھاور کی گئی، فبذالک فلیفرحوا، تو اس کی خوشیاں مناؤ۔ جو اللہ نے تم پر فضل فرمایا اور جو تم کو اپنی رحمتیں عطا فرمائی، تو پھر ان رحمتوں اور فضل کو دیکھ کر، اس فضل کو حاصل کر کے اس کی خوشیاں مناؤ۔ فبذالک فلیفرحوا، تو ایسے ہی ان تمام کی خوشیاں مناؤ۔ جو اللہ نے فضل تمہیں عطا کیا، اس کے فضل کا شکر ادا کرو۔ جو رحمتیں تمہیں عطا ہوئی تو پھر اس کا چرچا کرو، جو نعمتیں عطا ہوئی پھر اس کا چرچا کرو۔ وہ خیر مما یجمعون، اللہ نے کیسی واضح دلیل عطا فرمائی، فرمایا ہوا خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اس کے فضل کی خوشیاں منانا، اس کی نعمتوں کے چرچے کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، مما یجمعون، جو کچھ بھی تم الگ جمع کرتے ہو، اس کے علاوہ جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو، مال و دولت کو جمع کرتے ہو، اپنی عزت کو رکھتے ہو، جمع کرتے ہو، یا اور بھی کسی چیز کو تم جمع کرتے ہو، ان تمام جمع کردہ اشیاء سے، ان تمام جمع کرنے والی چیزوں سے تمہارے لیے آقا رحمت اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کا ذکر کرنا، اس کے چرچے کرنا، یہ تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اب اسے دوسرے معنوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کا فضل تمہیں ملا اور جو اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی رحمتیں ملی ہیں، تو اس کا چرچا کرنا اور اس کے چرچے کے اندر جو تم نے جس قدر بھی جمع کیا ہے، اس جمع کردہ مال کو خرچ کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو تم نے جمع کیا ہے مال، اس مال کو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خرچ کرنا، یہ بھی تمام جمع کردہ اشیاء سے بہتر ہے، یہ تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر بڑا ہی فضل فرمایا، بڑا ہی احسان فرمایا، بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے اپنا رسول بھیجا۔
انہی میں سے اپنا رسول بھیجا، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اور رحمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ بھی رحمت ہی، اور اللہ کی رحمت پر بھی خوشیاں مناؤ۔ تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی رحمت عطا فرمائی تو تم اس پر خوشیاں مناؤ۔ یہ رحمت کیا ہے؟ ہم قرآن مجید ہی سے پوچھتے ہیں، اللہ وہ جو تو نے رحمت ہمیں عطا فرمائی وہ کون سی رحمت ہے کہ جس کی ہم خوشیاں منائیں؟ رب نے خود ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے تمہیں دونوں جہان میں رحمت فرمانے والا رسول عطا فرمایا۔ ہم نے تمہیں دونوں جہان میں رحمت عطا فرمانے والا رسول عطا فرمایا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کی رحمت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں آ گئی، اور اس کے اوپر ہم واضح طور پر پچھلی عید میلاد النبی کے اندر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پر 12 دین بیان سماعت کر چکے ہیں۔ اس میں جو اللہ کی رحمت ہے وہ تمام اس میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ تو اللہ کی رحمت بن کر نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے۔ تو اللہ کی رحمت بھی آقا کی ذات ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی یہ میرے آقا کی ذات ہے۔ اب اسی ذات کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، کہ تم اسی کا چرچا کرو اور اللہ کے اسی فضل اور اسی رحمت کا خوب خوب چرچا کرو، اور یہ چرچا کرنے کے اندر جتنا خرچہ کرو گے رب تمہیں اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس چرچا کرنے کے اندر جتنا خرچہ کرو گے رب تمہیں اتنا ہی ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور یہ تمہارے لیے تمام دوسرا جو کچھ بھی جمع کرتے ہو۔ اچھا، جمع کرنے کی ایک بات ذہن میں آئی کہ جمع انسان اعمال بھی کرتا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ انسان عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کے لیے نیک اعمال کو جمع کرتا ہے، نیک بھی اعمال کرے اور اس کو بھی جمع کرے، تو یہ بھی جمع کرنا ایک کہلاتا ہے۔ تو گویا نیکیاں بھی جمع کی جاتی ہے، نمازیں بھی جمع کی جاتی ہیں، روزے بھی جمع کیے جاتے ہیں، حج، زکوٰۃ وغیرہ، خیرات وغیرہ، یہ تمام جتنے نام اعمال ہیں وہ تمام بھی جمع کیے جاتے ہیں۔ جیسے پیسہ جمع کیا جاتا ہے، مال و دولت جمع کیے جاتے ہیں، ذخیرہ کیا جاتا ہے، اناج جمع کیا جاتا ہے، ایسے ہی اعمال بھی جمع کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ نے یہاں پر مطلق طور پر ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو، نیک اعمال میں بھی جو کچھ تم جمع کرتے ہو اور دنیاوی مال میں بھی جو کچھ تم جمع کرتے ہو، ان تمام سے بہتر یہ ہے کہ تم میرے رسول کی تعریفیں بیان کیا کرو، تم میرے رسول کی محبت کے چرچے کیا کرو، تم ان کا ذکر کیا کرو۔ تو اگر تم ان کا ذکر کرتے رہو گے تو پھر اللہ رب تمہارا رب یہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور یہ تمہارے تمام جمع کردہ اشیاء سے سب سے افضل ذکر یہ ہوگا۔ جو کچھ بھی تم اعمال جمع کرتے ہو ان عملوں میں جو سب سے بڑا اور افضل عمل ہوگا وہ ذکر مصطفیٰ کا عمل ہوگا۔ تو گویا ذکر مصطفیٰ کا عمل کرنا، اور ذکر میں بھی وہ خاص گھڑیوں کا ذکر، بات اگر اسی پر چلی تو بڑی لمبی ہو جائے گی، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف بھی آئیں کہ ذکر میں بھی وہ خاص اور وہ افضل ذکر جو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہے، کہ جب میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو پہلے کتنی برائیاں تھیں، لیکن پھر میرے آقا کے آتے ہی یہ اندھیرے میں پڑی ہوئی دنیا کو اللہ نے روشنی عطا فرمائی۔ الغرض حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ سے وہ نور مصطفیٰ منتقل ہو کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم میں آیا۔ جس وقت یہ نور منتقل ہوا تو راویان حدیث فرماتے ہیں کہ یہ ماہ رجب میں جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کی رات کے اندر نور مصطفیٰ منتقل ہو کر یہ شکم آمنہ کے اندر آیا، اور جب یہ نور منتقل ہوا تو اللہ نے فرشتے جنت الفردوس کے خازن اور وہ فرشتہ رضوان کو حکم دیا، اے فرشتے رضوان جنت الفردوس کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے سجا دو، اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے سجا دو، اس لیے کہ آج نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ عبداللہ کے پشت سے شکم آمنہ کے اندر منتقل ہو چکا ہے۔
شکم آمنہ کے اندر منتقل ہو چکا ہے۔ وہ نور مکنون جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق ہونے والی ہے، وہ آج شکم آمنہ کے اندر منتقل ہو چکا ہے۔ کہا کہ اب تمام جنتوں کو یہ آراستہ پیراستہ کر دو، تمام جنتوں کو سجاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے اس وقت سے، یعنی جس وقت حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا نور یہ شکم آمنہ کے اندر منتقل ہوا، وہاں سے تمام آسمان والوں کو حکم دے دیا کہ آج سے آسمانوں کو سجانا شروع کر دو، آج سے آسمانوں کو سجانا شروع کر دو۔ رب کائنات نے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی، وہاں تک آسمانوں کو سجاتا رہا، جنتوں کو سجاتا رہا، وہاں تک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خوشخبریاں دیتا رہا اور فرماتا رہا مبارک ہو آمنہ، طوبیٰ لہم ثم یا طوبیٰ لہم، کہ اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، اس لیے کہ تمہارے شکم میں نور جو منتقل ہوا ہے وہ کوئی عام شخص کا نور نہیں ہے، جو نطفہ منتقل ہوا ہے کسی عام شخص کا نہیں ہے، بلکہ یہ خیر بشر اور افضل الانبیاء، سلطان انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا نور ہے۔ اور اس وقت دنیا بھر کے جتنے بھی بت تھے وہ تمام سجدے کے اندر گر گئے، تمام کے تمام دنیا میں خاموش رہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا بھر کے جتنے بھی بت تھے وہ تمام کے تمام اوندے گر گئے، اور اللہ نے کیسا فضل فرمایا یہ بھی ذرا دیکھیے، کیسی خوشیاں اللہ نے منائی۔ جو میلاد پر خوشی منائی جاتی ہے یہ سنت خدا ہے، اللہ رب العزت کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے کہ میرے رسول کا میلاد آئے تو تم دلیلوں میں مت پڑنا، تم دلیلوں کے چکر میں نہ آنا، بلکہ تم یہ دیکھنا کہ میں نے پورے سال خوشیاں منائی، میں نے پورے سال زمین والوں کو شاد و آداب کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قریش اور مکہ والے جو پورے سال اور ہمہ وقت وہ قحط سالی کے اندر رہتے تھے، یہاں تک کہ انہیں لوگ ایک غریبی اور ڈاکو گیری کرنے والا کہتے تھے، کہ جب وہ کسی ملک میں جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ غریب الوطن والے لوگ آ گئے، یہ غریب الوطن والے لوگ آ گئے، کہ ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں ہوتی ہیں، ہمہ وقت ان پر فقر و فاقہ رہتا تھا۔ وہ عرب کی سرزمین جہاں پر انہیں اچھا لباس پہننے کو نہ ملتا تھا، وہ ایسے ہی سوت وغیرہ اور جو دوسرے ٹاٹ وغیرہ ہوتے تھے اسے اپنے زیب تن کیا کرتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا نور حضرت عبداللہ سے شکم آمنہ کے اندر منتقل ہوا تو اللہ رب العزت نے اسی عرب کی سرزمین پر موسلا دھار بارشیں عطا فرمائی، وہاں پر بارشیں ایسی ہوئی کہ پھر زمین سے سبزہ بھی نکلنے لگا۔ وہ عرب کی سرزمین جسے دوسری زمین والے تانا دیتے تھے، آج اسی سرزمین کو اللہ رب العزت نے تمام زمینوں پر بلندی عطا فرما دی، تمام زمینوں پر بلندی عطا فرما دی، اور وہاں کے درخت سرسبز ساداب ہونے لگے، درختوں پر پھل آنے لگے، اور عرب کے لوگوں نے اس قدر بھلائیاں اس سال میں نصیب ہوئی کہ انہوں نے اس سال کا نام ہی بدل دیا اور فرمایا کہ یہ سال فتح اور سرور کا سال ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس سال میں بہت بڑی خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ پورے سال تک عرب کے لوگوں کو وہ خوشیاں نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ ابن اسحاق نے اپنی ایک روایت کے ساتھ نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں جب وہ نور منتقل ہوا تو اس وقت ایک دن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے خواب میں ایک صدا دینے والے نے ایک صدا دی، ایک آواز دینے والے نے آواز دی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ما شعرت انی حملت به ولا وجدت له ثقلا کما تجد النساء الا انی انکرت رفع حیزی واتانی آت وانا بین النائم والیقظان۔ کہتی ہیں کہ جب مجھے حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور یہ حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر میرے شکم میں آیا
تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، یعنی میں حمل سے ہو چکی ہوں، یہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ بس اتنا میں جانتی تھی کہ میرا حیض جو ہر ماہ میں خون آتا ہے وہ بند ہو چکا تھا۔ کہتی ہیں ایک دن میں سونے اور جاگنے کے بین میں تھی، یعنی میں پوری طریقے سے سو بھی نہ گئی تھی اور نہ پوری طریقے سے جاگ رہی تھی، بلکہ میں جھونکے کھا رہی تھی، اور اسی عالم کی نیند میرے اوپر طاری تھی کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی، وقال هل شعرت انکی حملتی، کہتے ہیں کہ اس نے آواز دی کہ آمنہ کیا تم جانتی ہو کہ تم حمل سے ہو؟ اے آمنہ کیا تم جانتی ہو کہ تم حمل سے ہو؟ فکأنی اقول ما ادری، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتی کہ میں حمل سے ہوں، اس لیے کہ مجھے تو کچھ ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا جو عام عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اور آپ کا حمل اتنا ہلکا تھا کہ حضرت آمنہ کو پورے 9 ماہ میں کوئی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوئی۔ پورے 9 ماہ کے اندر جو عورتوں کو کھانے کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، جو عورتوں کو اس حمل کی وجہ سے جو تکلیفیں پڑتی ہیں، لیکن حضرت آمنہ کہتے ہیں میرے نور والے کا نور بھی میرے شکم کے اندر اس قدر آسانیوں والا تھا، وہ رحمت للعالمین جو دنیا میں فرمانے والے تھے میرے شکم کے اندر بھی رحمت بن کر تشریف فرماتے ہیں وہ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہر چکا تھا، لیکن میں نے 9 ماہ گزر گئے لیکن کبھی اس کو محسوس تک نہیں کیا۔ وہ فرشتے نے آ کر جب یہ کہا کہ کیا تم جانتی ہو کہ تم حمل سے ہو؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ میں نہیں جانتی۔ وقال انکی حملتی بسیدی حاضی امتی و نبیہا، پھر اس کہنے والے نے کہا بے شک تو ایک ایسے حمل سے حاملہ ہے کہ جو اس امت کا سب سے بڑا سردار ہوگا، بسیدی حاضی امت، جو اس امت کا سب سے بڑا سردار ہوگا، وہ نبیہا، اور جو اس امت کا نبی ہوگا، فذالک یوم الاثنین، اور وہ جو دن تھا جس وقت میں نے میرے اندر یہ خواب آیا، فرماتی ہیں کہ وہ سوموار کا دن تھا، وہ سوموار کا دن تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نور مصطفیٰ منتقل ہو گیا، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ پھر وہ نور مصطفیٰ کی وہ شعائیں اور اس کی برکات کو میں ہمیشہ ملاحظہ کرتی۔ ایک تو یہ کہ وہ نور مصطفیٰ کبھی میرے اوپر بھاری نہ ہوا، ہمیشہ ہلکے کے ساتھ اور آسانیوں کے ساتھ رہا، مجھے وہ تکلیفیں نہ ہوئی اور وہ خواہشیں پیدا نہ ہوئی جو عام عورتوں کو ہوتی ہے۔ بس میں آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، بلکہ میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جیسے میں حاملہ ہی نہیں ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اسی کے درمیان ایک دن میں نے دیکھا کہ لگ بھگ 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہوگا، اور اس وقت میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، فاضاء علی ما بین المشرق والمغرب حتی نظرت الی بلد قصور الشام، کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پیٹ سے ایک نور نکلا جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا کو منور کر دیا، ساری دنیا کو منور کر دیا۔ الی بعد قصور الشام، کہتی ہے حتی نظرت الی بعد قصور الشام، یہاں تک کہ میں اس نور کی شعاؤں کے اندر جو شام کے بڑے بڑے محلات تھے میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ مکہ المکرمہ یہ عرب کی سرزمین ہے، اور وہ سیریا جو ملک شام کی سرزمین ہے، وہاں پر حضرت آمنہ اس وقت کے حساب سے کئی مہینوں کا فاصلہ تھا، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے اتنی دوری کے مکانات اس نور کی روشنی اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ میں نے وہاں کے مکانات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے وہ نور جب منتقل ہوا، اس کے بعد حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاملہ ہوئی تو اس وقت اللہ رب العزت نے وہ بیان فرماتی ہیں کہ اس رات قریش کے تمام جانوروں کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اللہ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی، اور ان تمام جانوروں نے ایک دوسرے کو خبر دی کہ آج اللہ کے رسول یہ عبداللہ کی پشت سے آمنہ کے شکم میں منتقل ہو چکے ہیں،
یہ میں المواہب اللدنیہ امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے یہ تمام حدیثیں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت امام قسطلانی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس بات کو روایت کیا ہے کہ جب نور مصطفیٰ منتقل ہو کر آمنہ کے شکم اطہر میں پہنچا تو اس وقت جانوروں نے، قریش کے تمام جانوروں کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور تمام جانوروں نے یہ اللہ کے رسول کی خوشخبریاں ایک دوسرے کو سنائی۔ گویا میلاد مصطفیٰ جب موسم آ جائے تو ایک دوسرے کو میلاد کی خوشخبری سنانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سنت ہے کہ اللہ نے ان جانوروں کو یہ طریقہ عطا فرمایا اور انہیں قوت گویائی عطا فرمائی کہ وہ میرے محبوب کی خوشیاں منائے اور ایک دوسرے کو بھی خوشخبریاں سنائے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شکم میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت ان جانوروں نے کہا کہ اے آمنہ، اور اے جانور ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ آج دنیا کا سب سے بڑا امام اور دنیا کو روشن کرنے والا چراغ یہ آمنہ کے شکم میں منتقل ہو چکا ہے۔ اس وقت دنیا کے جتنے بادشاہ تھے ان کے تخت اوندے پڑ گئے، مشرق کے جانور یہ مغرب کی طرف بھاگے اور وہاں کے جانوروں کو خوشخبریاں دی، مغرب کے جانوروں نے مشرق کے جانوروں کو خوشخبریاں دی، یہاں تک کہ سمندر کی جو مخلوق تھی وہ بھی ایک دوسرے سے ملی اور انہوں نے بھی آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے منتقل ہونے کی ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنائی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اسی طریقے سے یہ حمل کے 9 ماہ گزر گئے، اسی طریقے سے حمل کے یہ 9 ماہ پورے ہو گئے اور میں نے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف محسوس نہ کی، ذرہ برابر بھی کسی طریقے کا کوئی درد محسوس نہ کیا، نہ میں نے وہ خواہشیں جو عام عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے نہ ایسی کوئی خواہش میرے ذہن میں آئی، اور اسی طریقے سے نور مصطفیٰ یہ منتقل ہو گیا اور یہ 9 مہینے بھی اسے گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو نعیم نے اپنی کتاب الحلیہ کے اندر حضرت عمر بن قتیبہ سے ایک روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس روایت کو اپنے والد پاک سے سنا ہے، اپنے والد ماجد سے سنا ہے، اور اپنے والد ماجد کی تعریف کرتے ہوئے حضرت عمر بن قتیبہ کہتے ہیں کہ وہ علم کا برتن تھا، یعنی وہ علم کے ایسے جانکار تھے کہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ علم کے برتن تھے، اور اس کے اندر جیسے پانی سما جاتا ہے تو اس طریقے سے ان کے اندر علم سما گیا تھا، میرے والد کے اندر اس طریقے سے علم سما چکا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب ولادت کا موسم آیا، 9 مہینے گزر گئے اور ولادت مصطفیٰ کا جب وہ دین آیا تو اس وقت تمام اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام آسمانوں، تمام جنتوں کے دروازوں کو کھول دیے جائے اور سورج کی روشنی کو 2 بالا کر دیا جائے، یعنی سورج کے اندر جتنی روشنی ہے اس کی روشنی کو بڑھا دی جائے، اس لیے کہ اب ایک ایسا روشن ستارہ نمودار ہونے والا ہے، ایک ایسا روشن ماہتاب اور آفتاب آنے والا ہے کہ اس کے سامنے پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کے بھی پرچھائے نظر آنے لگے، کا سورج کی روشنی کو 2 بالا کر دیا جائے اور آسمان و جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دیا، وہ تمام کے تمام ان تیاریوں میں لگ گئے، آسمانوں کو سجایا جانے لگا، جنتیں معطر کی جانے لگی، اور اسی طریقے سے سورج کی جو روشنی تھی اس کو بھی 2 بالا کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہاں پر اسی روایت کے اندر ایک حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ حضرت عبد المطلب اس وقت طواف میں مشغول تھے، طواف کعبہ کے اندر مشغول تھے، اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت کے اندر ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ طواف کعبہ میں حضرت عبد المطلب مشغول تھے، اور ادھر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے مقام ابراہیم اور کعبے کی دیواروں کو دیکھا کہ وہ میرے گھر کی طرف جھکی جا رہی ہے، وہ میرے گھر کی طرف جھکی جا رہی ہیں،
اور اسی وقت میں نے کعبے کی دیواروں سے ان صدا کو سنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ربی محمد المصطفیٰ الآن قد طہرنی ربی من انجاس الاصنام و ارجاس المشرکین، کہ اس وقت میں نے کعبے کی دیواروں سے ان صداؤں کو سنا کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب نے ہمیں ان بتوں کی نجاستوں سے پاک کرنے والے کو پیدا فرمایا ہے۔ ان بتوں کی نجاست سے اور ان اصنام پرستی سے ہمیں پاک جو کر دے گا، ایسے بندے کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ وہ ارجاس المشرکین، اور مشرکوں کی نجاست سے پاک کرنے والے کو پیدا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں میں طواف کعبہ میں تھا اور اسی وقت یہ میں نے صدا کو دیکھا اور وہاں پر کعبے کو جھکتا ہوا دیکھا جب اپنے گھر کی طرف، تو پھر اسی میں مشغول تھا، میں نے کسی چیز کے گرنے کی ایک بہت بڑی زبردست آواز کو سنی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہاں پر میں نے اپنے حجرے کے اندر بھی اس آواز کو سماعت کی کہ ایک بہت بڑی زبردست جیسے کوئی چیز گری ہو، میرے کان میں اس کی آواز آئی، تو جیسے اس کی آواز آئی تو میرے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا، میرے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہو گیا اور میں اس سے گھبرانے لگی تھی کہ اسی وقت اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نورانی پرندہ تھا جو آیا اور میرے سینے کے اوپر اپنے پر کو مارنے لگا، میرے سینے پر اپنے پر کو مارنے لگا۔ کہا اس کے پر مارنے کا ایسا انداز تھا کہ میرا جتنا بھی خوف اور ڈر تھا وہ تمام کے تمام زائل ہو گیا، وہ تمام کے تمام ڈر یہ زائل ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے سرہانے پر ایک سفید مشروب رکھا ہوا ہے، یعنی پینے کا ایک شربت رکھا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اس کو لیا اور پھر اس کو پینے لگی۔ میں نے جیسے ہی اس کو پیا تو پھر کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کے اندر ایک نور ہی نور ہے، میرا گھر پورا نورانیت والا بن چکا ہے، جہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کہ نورانی پرندے یہ میرے گھر کے اندر آنے لگے ہیں اور کبھی نکل رہے ہیں کبھی آ جا رہے ہیں، گویا فرشتوں کو اللہ نے میرے محبوب کا، میرے آقا کے استقبال کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ پرندوں کی شکل کے اندر وہاں حضرت آمنہ کے گھر میں موجود تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے یہ نورانیت چھا چکی تھی اور پورے طریقے سے میرا گھر منور ہو چکا تھا، اور اسی اثنا کے اندر میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کا قد درختوں کے کھجوروں کے درختوں کے مانند تھا، یعنی وہ لمبی لمبی عورتیں تھیں۔ میں نے سوچا کہ یہ عبد مناف کی بیٹیاں یہاں کہاں سے آ گئی، چونکہ عبد مناف جو بنو عبد مناف کا جو قبیلہ تھا ان کی عورتیں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں یہ عبد مناف کی بیٹیوں کو کس نے خبر کر دی، یہاں تو میں اکیلی ہوں اور مجھ پر کیا گزر رہی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، اور ان کو کس نے یہ خبر پہنچا دی، اور وہ یہاں پر میری خبر گیری کرنے کے لیے آ گئی۔ لیکن یہی میں سوچ رہی تھی، ابھی میرے دماغ میں یہ خیال آیا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک نے آواز دی، کہا آمنہ ہم عبد مناف کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، اور یہ عمران کی بیٹی مریم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اور ہمارے ساتھ جو دوسری عورتیں ہیں وہ کوئی اور نہیں، یہ حوران جنت ہیں، یہ جنت کی حوریں ہیں۔ ہم تمام کو رب کائنات نے حکم دیا ہے کہ میرا محبوب یہ جلوہ گر ہونے والا ہے، اس کے استقبال کے لیے جاؤ، اس کے استقبال کے لیے جاؤ۔ یہ جتنی نورانیت دیکھ رہی ہو یہ کسی اور کی نورانیت نہیں ہے، اللہ نے فرشتوں کو تیرے بیٹے کے استقبال کے لیے بھیجا ہے، اپنے محبوب کے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ کہا یہ نورانیت تمام کے تمام میرے سامنے تھی کہ یہاں تک کہ پھر میں نے دیکھا کہ اسی وقت حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ یہ وہاں پر میرے پاس آ گئی، اور وہاں پر جب وہ آئی حضرت عثمان بن عاص روایت کرتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جس وقت آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو اس وقت حضرت آمنہ نے مجھے بیان کیا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے سامنے ایک بندہ آیا، ایک شخص آیا، اور اس کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں،
اس کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں، اس نے ایک جھنڈے کو میرے سامنے سے تمام پردے اٹھ چکے تھے، اس نے ایک جھنڈے کو مشرق کے اندر گاڑا، دوسرے جھنڈے کو مغرب میں گاڑا، اور تیسرے جھنڈے کو اس نے خانہ کعبہ کی دیوار پر گاڑا۔ اور اس کے بعد کہتی ہے حضرت آمنہ کہ وہ نورانی جھنڈا اس نے خانہ کعبہ کی دیوار پر گاڑا تھا، اور پھر ایک ایسا نور منور ہوا، ایک ایسا نور منور ہوا کہ اب تک جتنے بھی نور تھے ان تمام نوروں پر غالب آ گیا۔ اب جب میں نے دیکھا تو اس وقت میرے بیٹے محمد رسول اللہ یہ پیدا ہو چکے تھے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس وقت آمد ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں اس وقت ایک ایسا نور منور ہوا کہ تمام نور اس کے نیچے مغلوب ہو گئے۔ اب وہ نور مصطفیٰ تمام نوروں پر چھا گیا۔ حضرت عثمان بن عاص کی والدہ فرماتی ہے کہ اس وقت میں نے تاروں کو دیکھا، اس وقت میں نے ستاروں کو دیکھا، اور وہ میرے اس طریقے سے قریب آ رہے تھے کہ میں نے یوں سمجھ لیا کہ جیسے ابھی وہ میرے اوپر گر جائیں گے، ابھی وہ میرے اوپر گر جائیں گے۔ اب ستارے بھلا اس قدر قریب کب آتے ہیں؟ یہ اللہ کی وہ نورانی مخلوق تھی جو اللہ کے محبوب کے استقبال کے لیے آ رہی تھی۔ وہاں پر حوروں کو بھیجا گیا تھا، وہاں پر فرشتوں کو میرے آقا کا استقبال کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد متبرک ہو گئی، اور نورانیت یہ پوری دنیا کے اندر ایسی چھا گئی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ میں بتاتا ہوا چلوں۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جو لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کو بھی وہ پڑھائی جاتی ہیں کہ اللہ نے جنت اور جنت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اس قدر نورانیت عطا فرمائی ہے کہ اگر جنت کی حور جو ہیں وہ حور اگر زمین پر جھانک لے، حور اگر زمین پر جھانک بھی لے تو پوری دنیا منور ہو جائے، پوری دنیا یہ منور ہو جائے۔ جنت کی حور صرف جھانک بھی لے تو اس کی نورانیت یہ ہے کہ پوری زمین یہ منور ہو جائے۔ اور اس طریقے سے اب ذرا دیکھیے کہ وہ جنت کی حوریں جن کو اللہ نے اتنا نور عطا کیا ہے، اب وہ حوریں بھی زمین پر میرے آقا کے استقبال کے لیے اتری ہوئی ہیں، وہ حوریں بھی زمین پر میرے آقا کے استقبال کے لیے اتری ہوئی ہیں، اور وہ نورانیت ان کی ایسی ہے کہ کوئی انسان ان کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس لیے کہ جو نور حوروں کو عطا ہوا ہے وہ جس کے صدقے میں عطا ہوا ہے، اس نور والے مصطفیٰ کو وہ اپنے پیٹ میں اٹھائی ہوئی تھی، وہ نور والے مصطفیٰ کو انہوں نے اپنے اندر برداشت کیا تھا۔ اس وجہ سے رب کائنات نے، اللہ رب العزت نے انہیں وہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ جنت کی حوروں کو بھی دیکھ رہی تھی، جنت کے فرشتوں کو بھی ملاحظہ کر رہی تھی، وہ جنت کی حوروں کو بھی دیکھ رہی تھی اور جنت کے فرشتوں کو بھی ملاحظہ کر رہی تھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ اب پیدا ہوئے تھے کہ اسی وقت میں نے وہاں پر ایک ایسا نور منور ہوا جو میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ایک ایسا نور کہ جس سے پوری دنیا رونق پذیر ہو گئی، پوری دنیا میں وہ نور پھیل گیا، اور اس سے مجھے شام اور روم کے محلات نظر آنے لگے۔ الگ الگ روایتوں میں کئی الفاظ آئے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میرے سامنے سے ایک ایسا ابر آیا، اور وہ ابر کے اندر کہ تمام وہ ایک ایسا نور آیا کہ اس کے اندر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات یہ غائب ہو گئی۔ اور پھر میں نے ایک آواز سنی کہ ایک کہنے والا کہہ رہا تھا این ذابت، تم انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ تو دوسرے نے کہا ہم ان کو مشرق کی سیر کرانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ پھر کہا کہ این ذابت، ان کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو پھر ایک فرشتے نے کہا کہ ہم ان کو مغرب کی سیر کرانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا کس کا حکم ہے؟ کہا رب کائنات کا حکم ہے کہ ان کو مشرق سے لے کر مغرب تک اور تمام جہانوں کی سیر کراؤ، تاکہ تمام جہان والے ان کی تمام صفتوں کو پہچان لے اور یہ جان لے کہ یہ ماں ہی ہیں جو کفر و شرک کو مٹانے والے ہیں، جو کفر و شرک کو مٹانے والے ہیں۔
تمام جہان کے لوگ ان کے فیض سے فیض یاب ہو جائے، کہا ان کو تمام جہان کی سیر کراؤ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک روایت خطیب بغدادی نے السعادۃ البشریٰ کے اندر جو بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ جب آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری نظروں سے اوجھل ہوئے تو ایک ندا دینے والے نے ندا دی، کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام زمین کا چکر لگواؤ اور ہر ذی روح کے سامنے پیش کرو، چاہے جنات ہو یا انسان، فرشتے ہو یا پرندے ہو، وہ وحشی جانور ہو یا کوئی اور ہو، ان تمام کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کرو، تاکہ ہر کوئی ان کی رسالت کو تسلیم کر لے، ہر کوئی انہیں اپنا آقا تسلیم کر لے، ہر کوئی انہیں اپنا مالک و مختار تسلیم کر لے۔ اور اس کے بعد فرمایا اور آپ کو حضرت آدم کا خلق عطا کیا جائے، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت عطا کی جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم کی خلت، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد عطا کیے جائے، یہ تمام چیزیں عطا کیے جائے، اور اخلاق انبیاء کے اندر ان کو گوتا لگایا جائے، ان کو گوتا لگایا جائے۔ فرشتے جیسے یہ کہنے والا کہتا، ہر کوئی جو دوسرے فرشتے کاموں پر معمور تھے وہ تمام وہ چیز اپناتے جاتے، وہ عمل میں لاتے جاتے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ وہ تمام چیزوں کے اندر جب ہر چیز ملاحظہ ہو گئی، ہر چیز واضح ہو گئی، اس کے بعد ایک وہ جو بادل تھے وہ چھٹ گئے، وہ تمام نورانیت چھٹ گئی، اور پھر میں نے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں کے اندر پایا، اپنے ہاتھوں کے اندر پایا۔ جس وقت میں نے انہیں اپنے پاس پایا تو سبز ریشمی کپڑے کے اندر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب لپٹے ہوئے تھے، اور اس کپڑے سے بھی پانی، وہ کپڑے کو آپ اپنی مٹھی میں پکڑے ہوئے تھے اور کپڑے سے پانی نیچے گر رہا تھا، کپڑے سے پانی نیچے گر رہا تھا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت تولد ہوئے یعنی پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے آپ پہلے سے ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، آپ پہلے سے ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے تاکہ میرے آقا کے جسم کو کوئی اور آنکھ نہ دیکھ سکے، میرے آقا کے سطر کو کوئی دنیا کی آنکھ نہ دیکھ سکے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جس وقت پیدا ہوئے، روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہوا تھا، سر کو سجدے میں رکھا ہوا تھا، اور آپ کی دو انگلیاں، آپ کی کلمے کی انگلی یہ اوپر کی طرف آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا پیدا ہوتے ہی اپنے رب کی گواہی دے رہے ہیں کہ میرا خدا وہ خدا ہے جو ایک خدا ہے، میرا خدا وہ خدا ہے جو ایک خدا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اس کے بعد وہ تمام نورانیت یہ چھٹ گئی، میں نے اپنے نور والے کو دیکھا، میں نے اپنے نور والے مصطفیٰ کو جب دیکھا تو حضرت آمنہ اپنے الفاظ میں بیان کرتی ہیں کہ وہ 14ویں رات کے چاند کے مانند تھے، وہ 14ویں رات کے چاند کے مانند تھے۔ اب یہ تو ہم نے جو دنیا کے اندر جو خوبصورت میں خوبصورت چیز دیکھی ہے دنیا والوں نے، وہ 14ویں رات کا چاند ہے، 14ویں رات کا چاند ہے۔ اس وجہ سے ہم کسی کی خوبصورتی کی مثال دیتے ہیں تو 14ویں رات کے چاند کی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکن میرے آقا کی نورانیت تو 14ویں رات کے چاند سے بھی بڑی ہوئی تھی۔ ابھی ہم نے حضرت کا شعر سماعت کیا تھا کہ جو چاند بھی ہے وہ بھی میرے آقا کے تلووں کا دھون نظر آتا ہے، میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کا دھون نظر آتا ہے۔ میرے آقا کے نور کے صدقے میں اس چاند کو پیدا کیا گیا ہے، جس نور کے صدقے میں اس کو اتنی نورانیت نصیب ہوئی ہے، تو پھر میرے آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا ہے چاند سے بھی تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، میرے آقا کا چہرہ تو صاف ہے، میرے آقا کا چہرہ تو صاف ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ اس طرف حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ خانہ کعبہ کی طرف سے وہاں پر آئے، اس وقت
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتی ہے کہ جس وقت آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت میں بھی وہاں پر موجود تھی اور وہ جو نور کے شمع اور نور کے مناظر تھے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور اس وقت سے لے کر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میرے گھر میں جب بھی آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میری والدہ دیکھ لیتی تو وہ پھر سے ولادت کے قصے سنانا شروع کر دیتی، وہ ولادت کے قصے سنانا شروع کر دی اور کہتی تھی کہ میں نے ایک ایسے مناظر دیکھے تھے جو آج سے پہلے اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے وہاں نور کی جو جگمگاہٹ دیکھی تھی، اور وہاں پر اور ایک وہ روایت جو بیان کرتی ہے وہ یہ کہ فرماتی ہے کہ اس وقت جب میں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا، اپنی گود میں لیا، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھینک آئی، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھینک آئی۔ حضرت شفا فرماتی ہے کہ وہ چھینک کا جو آنا تھا اور میرے آقا کا منہ کھلنا تھا، کہتی ہے کہ اس وقت ایک ایسا نور نکلا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے شام کے محلات کو دیکھے۔ یہ حضرت شفا فرماتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے شام کے محلات کو دیکھے۔ اب یہ تو میں دیکھ ہی رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے ایک آواز سنی کہ جس میں کہنے والا یرحمک اللہ کہہ رہا تھا، یرحمک اللہ کہہ رہا تھا۔ اب ذرا ہمارے بچوں سے بھی پوچھ لو کہ یرحمک اللہ چھینک کے جواب میں کہا جاتا ہے یا چھینکنے والا کہتا ہے؟ چھینک کی دعا یہ ہے کہ جب بندہ چھینکتا ہے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے، تو چھینکنے والے کے جواب، چھینکنے والا اگر ہمارے سامنے چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، جس طریقے سے سلام کا جواب دینا واجب ہے وعلیکم السلام، اسی طریقے سے چھینکنے والے کا جواب یرحمک اللہ کہہ کے دینا یہ بھی واجب ہے۔ اب میرے آقا نے اس وقت اللہ کی تعریف بیان کی ہوگی جو حضرت آمنہ اور حضرت بی بی شفا نے تو نہ سنی ہوگی لیکن فرشتوں نے سنی ہوگی، اور فرشتوں نے کہا ہوگا یرحمک اللہ، اے آقا آپ پر اللہ رحم فرمائے، اے آقا آپ پر اللہ رحم فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میری والدہ شفا یہ ہمیشہ ان واقعات کو، ان روایات کو بیان کرتی رہتی، یہاں تک کہ ایک دن آیا جب 40 سال کے بعد اس نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت شفا کہتی ہیں آقا میرے سامنے بھی آئے اور کہا شفا کیا میرے دین میں داخل نہ ہوگی؟ کہا مصطفیٰ میں تو آپ کے دین میں اسی وقت داخل ہو چکی تھی جس وقت وہ نور کے مناظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ کا سب سے پہلے حضرت شفا فرماتی ہیں کہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بن گئی، اولین سابقین میں سے بن گئی، بس آقا نے جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ حضرت شفا پھر مسلمان ہو گئی۔ اس وقت اور بھی جو عجائبات یہ نظر آئے انشاءاللہ ہم اسے کل ہی کے ساتھ کل کی نشست میں سماعت کرتے ہوئے چلیں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔